کبھی کبھی انسان اپنی انگنت آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اپنے رب سے خوب دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی خواہش کی طلب تہجد تک لے آتی ہے، اور وہ رب کی بارگاہ میں کسی معجزے کا منتظر رہتا ہے۔ تو سنو، اس مہربان رب کی محبت بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی کامل۔ وہ تمہاری ہر بے چینی اور ہر تڑپ سے خوب واقف ہے، اور جو اندیشے آج تمہیں لاحق ہیں اور جو مشکلات تمہیں قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہیں، تو سنو، میرا رب خود فرماتا ہے، اے انسان، اپنے آپ کو سنبھالے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم با ایمان رہو تو اللہ بہت قدر کرنے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ خیالات ستا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو سنو، جس طرح ہر پودا تنہا ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد پودوں کو نہیں دیکھتا، اس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے اور شاخیں آسمان پر، وہ بس اپنے بیج کا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنی ساری توانائی اس کو درخت بنانے میں صرف کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارا یقین قبولیت کا کام کرتا ہے، اور اگر وہ قائم نہ ہوگا تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ یاد رکھو، کوئی چیز تم سے چھن نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ دنیا میں ہر ایک چیز اس کی مرضی سے اور اس کی پوشیدہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی یہ دعوے سے نہ کہہ دینا کہ میں کل فلاں کام کروں گا، تمہیں کیا خبر کہ وہ کام تم کر سکو یا نہیں، کیونکہ تمہیں غیب کا علم نہیں ہے، اور نہ اپنے افعال میں خود مختار ہو کہ جو چاہے کر سکو، اس لیے تم اپنے تمام تر معاملات اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ جانتے ہو، زندگی میں معجزے یوں ہی نہیں ہو جایا کرتے۔ اگر تم حقیقت سے بھاگتے رہو گے نا، تو اس بیچ اپنا سب کچھ کھو سکتے ہو۔ جو چیز تمہیں اپنے لیے ضروری لگتی ہے، تمہیں بہت پیاری ہے، اور تم اپنی تمام تر کوشش کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہو اور دکھی اور پریشان رہنے لگتے ہو کہ آخر اللہ مجھے وہ چیز کیوں نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تو میری رضا پہ راضی ہو جائے کہ اللہ جو تو دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا، تو یاد رکھو کہ گہری آندھی ہو یا رات ڈھل ہی جاتی ہے، تیز بارش ہو یا طوفان تھم ہی جاتا ہے، اور تمہارا رب تو وہ ہے جو صحرا میں بھی زندگیاں پیدا کر دیتا ہے، تو کیا وہ تمہارے لیے معجزہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ کائنات کا سارا اختیار کلی طور پر اس مہربان رب کے پاس ہے، اور اگر تم ذرا غور کرو، نہ زمین ہمیشہ بنجر پڑی رہتی ہے اور نہ یہ دل، یہاں تک کہ بکھرے پتے بھی ایک دن سمٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح نہ آزمائش مسلسل رہتی ہے اور نہ زندگی میں آئی کوئی مصیبت، سب سنور جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی مدد تم تک پہنچ کر رہتی ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تمہاری تہجد کی ان گنت دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو سنو، اللہ خود جواب دے رہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ اور سنو، اگر تہجد کی لگن اور ان گنت دعاؤں سے بھی معجزہ نہیں ہو رہا، تو سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب ابھی خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ تم نے جتنی لگن سے اللہ کو پکارا ہے، یہ بے وجہ نہیں، وہ تمہاری منزل میں ایک دن معجزہ خاص ضرور کرے گا۔ جان لو، وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے بہانے بناتا ہے تاکہ تمہارے ایمان کو مضبوط اور پختہ کر سکے۔ وہ تمہیں اپنی محبت کے حصار میں لے کر تمہیں وہ طاقت دینا چاہتا ہے جو تمہاری بے رنگ زندگی کو سیدھے اور خوبصورت راستے پر ڈال دے۔
اور اللہ کے بڑے احسانوں میں ایک احسان تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں مکمل انسان بنایا۔ تم وہ انسان ہو جس کو فرشتوں سے اللہ نے سجدے کروائے۔ تم اپنی قدر و منزلت کو پہچان کر اپنے یقین کو مستحکم کر لو تو تم ہر محرومی اور رنج و غم سے باہر نکل جاؤ گے، اور جو تم نے چاہا وہ تمہیں نہ ملا تو مایوس مت ہونا، کیونکہ دنیا کا ہر راستہ بھی تم پر بند ہو جائے نا تو رب کی رحمت کا راستہ تمہارا منتظر رہتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اس کی رحمت تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گی، وہ بس کن کہے گا اور تمہاری زندگی پھر سے آباد ہو جائے گی۔ تم بس اپنے قلب کی بصیرت کو کھول کر اپنے رب کی رحمت سے جڑے رہو، اور اگر تم نے اپنی نگاہ زحمتوں اور تکلیفوں کے بجائے نعمتوں پر رکھی ہے نا تو بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ جو لوگ اپنی زندگی میں شکر کے لمحات ڈھونڈتے ہیں نا، معجزے انہیں خود تلاش کرتے ہیں، کیونکہ شکر کا ایک سجدہ معجزوں کو سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے اعمال و افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہو کر اللہ پر ختم ہوتے ہیں تو رب اپنی رحمت کے اسباب بنا کر تمہیں معجزوں تک لے آئے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ شان بے نیاز شہنشاہ تمہارے تہجد کے سجدوں کو شکر میں بدل دے گا۔ ان قریب وہ تمہارے یقین اور صبر کا صلہ تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر دے گا، اور تمہاری زندگی قوس و قزح کے خوبصورت رنگوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ شاد و آباد رکھے، آمین۔